اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے جو ہم سب مسلمان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور خوب سلام کرو، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ۔ وسلموا تسلیما، تسلیمہ یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر لو نبی کے سامنے، جیسی وہ کہتے ہیں ویسے ہو جاؤ، جو وہ کام کرتے ہیں وہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنی فضیلت والا ہے درود، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ درود پاک کو پڑھا کیسے جائے، جو آج ہم سب نے ایک بہت ہی عجیب طرح سے ایک وہ مسئلہ چھڑ گیا ہوا ہے کہ درود پاک کو کیسے پڑھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ درود پاک جو ہے وہ ہم یا رسول اللہ کس طرح سے پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ پوچھا گیا کہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ یہ سوائل مورکہ میں لکھا ہوا ہے، سوائل مورکہ جو ایک بہت معروف و مشہور کتاب ہے، اور سب اس پر جو ہے وہ یعنی یقین رکھتے ہیں، سب کے لیے وہ معتبر ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ایک فرقہ جو ہے وہ اس کی یعنی اتباع کرتا ہے یا کوئی۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جنابی المعدت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے کہ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہ کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم یوں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور چپ ہو جاتے ہو، جبکہ تمہیں آگے یہ پورا کہنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے پورا درود کریم، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب کو کس کی بات ماننی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علی محمد یہ بہت ہی بہترین درود ہے جی، اس کو پڑھیں، اب انہوں نے بھی نیچے جو ترجمہ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لیکن جو اوپر عربی میں ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں، صلی اللہ علی محمد، یعنی اس میں آپ کو آل کا ذکر ہی نظر نہیں آ رہا۔ صلی اللہ علی محمد کہ اللہ رحمتیں بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی آل کا ذکر نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ ہم اتباع کس کی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں۔ جس طریقے سے رسول اللہ ہمیں کوئی کام کہہ رہے ہیں ہم اس کو بجا لائیں، اور طرف ہمارا دھیان ہی نہ جائے، کیونکہ ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے محترم، ہمارے مولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں کس کی اتباع کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو پھر خدا را اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہ سب سے بہترین ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، جو درود ابراہیمی ہے، جو سب سے زیادہ یعنی افضل مانا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہاں بھی ہم آل کا ذکر کرتے ہیں نا۔ تو پھر جب ہم عام روٹین میں پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے کہ ہم آل کا ذکر نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس چیز کی جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کی توفیق دے۔ بس یہی ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنی تھی۔
کہ ہم فرقوں سے نکلیں، امت واحدہ بنیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما.